مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج دوسری شب ہے۔ آج کی رات کی بھی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے ایک عظیم پیشوا دوسری صدی ہجری کے قادریہ سلسلے کے 9ویں نمبر پر غوث پاک کے بھی مشائخ اور پیروں میں سے ہیں، حضرت شیخ معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القبی۔ 2 محرم یہ ان کا یوم عرس ہے۔ آج ان کے عرس کی شب ہے۔ بڑے با کرامت اور با برکت بزرگ ہوئے۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، اور بزرگوں کا کہنا، یہ کتابوں میں مطلب لکھا ہوا ہے کہ ان کے مزار شریف پر لیکن قبولیت دعا کی وہ جگہ ہے کہ وہاں جو بھی مزار پہ جا کر دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کی حاضری ہوئی؟ یاد نہیں ہے برابر، اب شاید نقشے بدلے ہوئے۔ جب ہم گئے تھے بہت سال پہلے تو وہ انداز نہیں تھا قبرستانوں میں، اور ان کے نام پر شاید قبرستان بھی ہے، معروف کرخی قبرستان شاید۔ تو اب پتہ چلا کہ کوئی مزار بنا ہوا ہے۔ ہم امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تھے، تو اس وقت بھی بس جو بھی پوزیشن تھی مزار شریف کی، اب پتہ چلا ہے کہ اس کی تعمیر اثر نو ہوئی ہے۔ اب کافی تعمیرات ہوئی ہیں مزارات کی، اس کو بھی اب برسوں ہو گئے تعمیرات ہوئے بھی، اس لیے مجھے یاد نہیں ہے کہ حاضری ہوئی یا کیا۔ اس وقت دعوت اسلامی کا نیا دور تھا، کوئی جان پہچانے بھی تو تھی نہیں جو کوئی گائیڈ کرتا کہ بھئی کہاں جائے۔ وہاں تو مزارات اتنے بزرگوں کے کہ عراق شریف، حرمین طیبہ کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں کہ عراق شریف زیارت گاہ۔ کربلا بھی وہی ہے؟ کربلا شریف بغداد شریف سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں الحمدللہ کربلا شریف میں تو حاضری ہوئی۔ نجف اشرف؟ الحمدللہ نجف اشرف بھی حاضری ہوئی۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔ تو یوں کافی زیارت گاہیں دیکھی، الحمدللہ زیارتیں کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ الطاف چاند شیخ ہیں ہند کے، کہتے کیا لڑکی کو شادی کے پہلے سال 10 شروع کے جو محرم کے جو 10 دن ہیں، کیا اپنے میکے میں گزارنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ یہ بہت ساری قیودات لوگوں نے اپنی طرف سے لگا دی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ انور حسین اتاری ہیں، کہتے ہیں کیا دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نے تو لکھا ہے کہ بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ پڑھ کر دوا پیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد. پاپا ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک جنتی دروازہ ہے. جی جی. تو سوال یہ آیا تھا کہ اگر وہ جنتی دروازے سے گزر جائے تو کیا اب وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے اور مطلب وہ نکل گیا؟ حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا اب نماز روزے معاف ہو گئے اس کو؟ تو ظاہر ہے کہ بلکہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس میں الفاظ میں صراحت نہیں ہے. تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں، ہے نا. تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر یوں ہی نمازیں اور دیگر اعمال بھی کرنے ہی کرنے. تو یہ تو حدیث ہے، اس میں تو کوئی انکار بھی نہیں کرے گا، ایسی اعلیٰ درجے کی حدیث یعنی کہ روایت. پھر بہت ساری روایتیں ملیں گی کہ فلاں نماز پڑھ لی تو جنت ہو گیا، فلاں عمل کر لیا تو جنت ملے گی، فلاں ورد پڑھا تو جنت ملے گی. سو کئی حدیثیں ان کی پھر شروعات بھی ہوتی ہے. تو مقصد یہ کہ اول تو انما الاعمال بالخواتیم، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اعمال کام آنے کے ہیں، ورنہ تو کام ہی نہیں آئیں گے. تو اب یہ بہشتی دروازہ یہ چونکہ بزرگوں کی طرف سے منسوب ہے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے کہ اس سے گزر جائے وہ جنت ہی ہے. تو جو صحیح اعتقاد کے ساتھ بزرگوں کے اس ارشاد پر آنکھیں بند کر کے ایک صحیح عقیدے کے ساتھ اگر داخل ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. اور یہ تو اللہ کی رحمت سے کئی حدیث ہیں کہ اللہ جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے. بڑے سے بڑا گناہگار ہو اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اور کوئی بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو، اس کو کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب دے دے تو وہ بے نیاز ہے. تو اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. تو اب اگر کوئی جنتی دروازے میں گزر گیا اور بزرگوں کے اس ارشاد پر وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو بہت اچھی باتیں رکھنی چاہیے. لیکن اس کو یہ کہ سارے عمل چھوڑنے نہیں ہیں، یہ عمل بھی جاری رکھنے، جو نمازیں روزے اور جو بھی مطلب ہے کہ اس مسلمان کو ایک زندگی گزارنی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کہ جنتی ہونے میں کوئی شک کرے وہ کافر ہے، اسلام سے ہی گیا. تو آپ بتائیے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو بھی ان کی شریعتوں میں احکام تھے سب کیے یا نہیں کیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا باعمل نہ کسی ماں نے جنا نہ جنے گی، اس سے باعمل، جبکہ جس کو جنت ملے گی انہی کے صدقے ملے گی. ہم پر 5 نمازیں فرض، ہمارے آقا پر 6 نمازیں فرض. جی ہاں، تہجد بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، تہجد بھی پڑھتے تھے فرض. اس کے علاوہ بھی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے جھرمٹ مارنے والے رات کو قیام کرو، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، الا قلیلا مگر تھوڑا. یہ اللہ کے محبوب، یہ محبوب اور محب کے ناز و انداز اور راز و نیاز ہیں. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نمازیں پڑھتے رہے اور ان پر تو 6 نمازیں فرض، نماز کسی کو معاف نہیں ہوئی، تو اب یہ کہ جنتی دروازہ جو ہے اس میں گزر گیا تو بولو نماز معاف ہو گئی. یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، یہ چھوڑتے رہتے ہیں. ورنہ تو یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا
یہ مطلب مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو اب کسی کو کھانا کھلا دو، اب بولا چھٹے پڑھیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. تو یہ خالی مطلب شاید کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہوگا کسی کو تو کچھ بول دیتا ہوگا. اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے جو واقعی نیک بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کوپل کرناٹکا بڑی کثیر اجتماع اس وقت نیٹ کے ذریعے. ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. سب مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، کوپل کی ہر مسجد بھر جائے. مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، ہم لوگ مدنی چینل پہ فیضان صحابہ اور اہل بیت سنتے رہتے ہیں. یہ فیضان صحابہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فیضان صحابہ و اہل بیت، تو یہ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت. اہل بیت عام عرف میں تو امام حسین، امام حسن، بی بی فاطمہ اور جو کربلا میں تھے ان کو کہتے ہیں، لیکن ہر سید جو ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے. بلکہ اور بھی وسعت ہے اس میں. تمام امہات المؤمنین بھی اہل بیت ہیں، بی بی عائشہ بھی اہل بیت. تو یہ اہل صحابہ و اہل بیت، ان کی برکتیں، ان کا فیض، فیوز و برکات، یہ فیضان صحابہ و اہل بیت. ہم ان سے برکتیں حاصل کریں، فیضان اہل بیت حاصل کریں، فیضان اہل بیت جاری رہیں، ان کی برکتیں جاری رہیں، ان کے علم کا فیضان، ان کی دعاؤں کا فیضان، ان کے وجود کا فیضان، ان کے فرامین یعنی ان کی باتوں کا فیضان، برکتیں ہم کو حاصل ہو. تو فیضان صحابہ و اہل بیت. لفظ اور کی جگہ یہاں آئے گا واو ویسے لغت کے اعتبار سے. دونوں لفظ عربی ہیں، تو دونوں لفظ عربی ہوں یا ایک لفظ عربی اور ایک فارسی ہو تب بھی، یا دونوں فارسی ہو تب بھی، یہ اور کے بجائے واو آتا ہے لغت کے قاعدے کے اعتبار سے، یہ اہل لغت کے کہنے کے مطابق. اور جب دونوں اردو ہوں یا ہندی اور اردو ہو، یعنی غیر عربی غیر فارسی الفاظ ہوں دو، تو پھر اس میں لفظ اور آئے گا. دو الفاظ ملیں گے تو کہیں آئے گا کہیں نہیں بھی آئے گا. جیسے ہمارے ہاں چیخو پکار بولتے ہیں، چیخو پکار بھی اہل لغت کے نزدیک ہے کہ واو یہاں آئے گا نہیں، بلکہ چیخ پکار دونوں کے ایک ہی معنی ہے نا. چیخ پکار یہ لفظ تلفظ درست ہوگا. خیر یہ شرعی مسائل نہیں ہے، ایسی بات پر بات نکلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم محمد بن سہیل بول رہے ہیں. پاپا جان آپ کیسے ہیں؟ ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. آپ بنگلہ دیش میں آ جائے. ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے، یہ ہر بار ہم. ماشاءاللہ بنگلہ دیشی مدنی منع نے بڑی یعنی کہ اپنے حساب سے اردو صحیح اچھی اردو بولی. ماشاءاللہ واہ. بنگلہ دیش فقراء المدینہ بہت اچھے لگتے ہیں، فقراء البغداد بھی پیارے لگتے ہیں، آنے کا دل بھی کرتا ہے. مدنی منع آپ دعا کر دو کہ میں بنگلہ دیش آ جاؤں، ہمت ہو جائے اور فقراء المدینہ فقراء البغداد کی برکتیں حاصل کروں.
مدنی مذاکرے کے لیے بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اور SMS کے ذریعے بھی اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ سوالات بھیجتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے موبائل فون بند رکھیں, اس حوالے سے کوئی حدیث بیان فرما دیں. موبائل کھلا رکھنے کی حدیث آپ بیان کر دیں, بند رکھنے کی میں بیان کر دوں گا, یا موبائل ہی حدیث سے ثابت کر دیں. تو یوں تو بہت ساری چیزیں جو حدیث سے صراحتاً کھلے لفظوں میں ثابت ہی نہیں ہے. نہ یہ اسکرین پر آپ مجھے دیکھ کر یا سن کر جو آپ کر رہے ہیں حاصل, یہ بھی ثابت نہیں ہے. یہ پنکھے چل رہے ہیں, یہ لینٹر, کانکریٹ کی مسجدیں اور یہ کشادہ چھتیں اور یہ سب کہاں سے لائیں گے آپ اس طرح کی مسجد حدیثوں میں؟ تو شریعت نے جن کاموں کا منع نہیں کیا ان سے وہ جائز ہوتی ہے. پھر آپ موبائل فون, تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ مسجد کو شور و غل سے بچاؤ. تو یہ بھی موبائل کی گھنٹی اب سارے بند نہ کریں. تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ٹرنگ تو ٹھنگ تو ٹھنگ, تو اس طرح یہ طرح طرح کے مطلب پھر میوزیکل الگ یہ بجنا شروع ہو جائیں. تو آپ بتائیے کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ شور و غل ٹھیک ٹھاک ہوگا؟ مسجد کو اونچی آوازوں سے بھی منع کیا گیا, مسجد میں شور و غل سے بھی منع کیا گیا. تو یوں مطلب یہ کہ موبائل فون بند کرنا یہ کرنا چاہیے, ورنہ خود جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر بار بار گھنٹی بجاتا رہے گا موبائل فون تو پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اور گھنٹی تو گھنٹی, اس کو وائبریشن پر بھی نہ رکھا کریں. وائبریٹ بھی کرے گا تو آپ کی نماز میں توجہ بٹائے گا. وہ کسی نے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑا اچھا مطلب سیٹ کیا جملہ کہ موبائل فون کی وائبریشن, موبائل فون کا وائبریشن تو سن لیتے ہیں, لیکن مسجد میں جو اسپیکر پر اذان ہو رہی ہے اس کو نہیں سنتے اور نماز کی طرف نہیں آتے. وائبریشن ہوا تو فون اٹینڈ کر لیں گے, یہ باریک آواز سن لی انہوں نے, لیکن اذان کی آواز کا یہ جواب, اذان کا حقیقت میں جواب تو یہی ہے نا کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے بلا رہا ہے. حیا علی الصلاح, نماز کے لیے آؤ. حیا علی الفلاح, بھلائی کی طرف آؤ. تو مسجد میں آنا نماز کے لیے, یہ بھلائی کے لیے آنا, تو یہ مسلمان تو بھلائی کا متلاشی رہے گا, تو پھر نہیں آتے بھلائی کی طرف. مگر موبائل فون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی میں ہزاروں قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں, جیسے مینڈک, مگرمچھ, مچھلی اور سانپ وغیرہ. مگر پیارے باپا جان, یہ عجیب و غریب شکل کا ایک سمندری جانور ہے اور آہستہ آہستہ سکڑتے ہوئے مچھلی جیسا دکھنے لگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ مچھلی ہے, اور کیا اس طرح کے سمندری جانور کو کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, مچھلی ہے, اگر مچھلی ہے تو حلال ہے. اب یہ کوئی اور جانور ہے تو حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کنفیوژن تھی, اس کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری نبی ہیں, تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی نہیں ہے, اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے؟ برائے مہربانی اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کر دیں. یہ حدیث پاک ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو یوں آپ سے ہی آغاز رسالت, شروعات نبوت کی اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے. کسی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا
آدم کا پتلا نہ بنا تھا، تب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی ویسے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی سب سے آخری میں ہی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بھی ظاہری طور پر بھی حیات ہی تھے آسمانوں پر، اب بھی حیات ہیں، ظاہری طور پر بھی ان کو موت کا جو وعدہ ہے وہ پیش نہیں آیا۔ تو اب یہ جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنی ہے تو نبی جس کو نبوت مل گئی وہ نبوت پھر واپس نہیں ہوتی، ولایت تو چھنتی ہے، نبوت نہیں چھنتی۔ جو ایک بار نبی ہوا تو بس نبی، وہ نبی ہے، اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی۔ تو ہیں تو نبی عیسیٰ علیہ السلام، جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تب بھی آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو وہ عام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو بھی تعلیمات، جو بھی ان کی شریعت تھی نا، وہ تو منسوخ ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ تو بہرحال یہ کہ اول بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور آخری بھی نبی ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ معراجیہ میں بڑا پیارا شعر نظم کیا ہے کہ کسی کو اگر شبہ ہے کہ یہ آخری میں جو آیا ہے تو نبیوں میں فضیلت میں بھی آخری میں ہے، یا یہ پہلا نہیں ہے، تو اس شبے کے ازالے کے لیے یہ مسجد اقصی میں انہوں نے امامت فرمائی۔ جو پیچھے آئے، جتنے بھی نبی پہلے آئے تھے وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور آگے آخری نبی جو حقیقت میں اول اور آخر ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کو پیارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں نظم کیا: وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، قیام معنی اول آخر، ہے سب دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اقصی کی نماز میں یہ بید تھا، یہ سر تھا، یہ راز تھا کہ جو امام ہے نا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی یہی ہے، اول کھڑا ہوا ہے، آیا اگرچہ آخری میں ہے تو یوں سب نبیوں سے افضل اور سب سے آخری نبی ہے۔ سب کی نبوت ان پر ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جتنوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے سب باطل، سب مرتد۔ ان کو جنہوں نے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے بھی جھوٹے نبی کہی ہوئے تو انہوں نے دعوے کیے تو یہ سب مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور جو ان کو نبی مانتے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر مسلمان کہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نے ختم نبوت کہ نبوت ختم ہو گئی، یہ ماننا جو ہے یہ بالکل فرض ہے، ضروریات دین میں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا: لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہ یہ کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی اس میں نفی یا انکار نہیں ہے، اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ قانون ہے کہ جو جیسے قادیانی ہیں
تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مرتد ہے، اقلیت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ خیر قانون نہ بھی مانے تو اسلام کا قانون موجود ہی ہے کہ جو دوسروں کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی جو غیر نبی کو نبی مانے، کوئی نبی اب آئے گا ہی نہیں۔ دیٹس آل، یہ بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیژن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد حسن غزالی اتاری خوش آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میں نیک اعمال کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو عطا فرما، کرنا کیسا؟ جبکہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کی جزا سزا ملے گی، کسی کی طرف سے حج بدر کرنا بھی کیا ایصال ثواب کرنے جیسا ہے؟ خیر حج بدل اور ایصال ثواب میں فرق ہے، البتہ دوسرے کو اپنے اعمال کا ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے دعائے مغفرت کرنا کسی کے لیے، یہ بھی ایک ایصال ثوابی کی صورت ہے، بلکہ نماز جنازہ یہ بھی اس کے ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اس میں بھی تو دعا یہی تو ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ دعا کی جاتی ہے، بلکہ نیت میں بھی ہے کہ دعا حاضر میت کے لیے۔ تو یوں دوسروں کو اعمال کا ایصال ثواب پہنچ سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کوئی ممانعت نہیں ہے، اسے وسوسے نہ پالے جائیں، ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث پاک ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم جو غوث پاک کا بکرا بولتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے کہ یہ غوث پاک کے لیے یہ بکرا، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے۔ جیسے یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کنواں جو یہ ام سعد کے لیے، سعد کی امی جان کے لیے، صحابیہ تھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں مطلب ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے بہت ساری، یعنی جو بھی عبادت ہو، فرض وتر، فرض واجب، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، نمازوں کا بھی سب کا پہنچایا جا سکتا ہے۔ کھانا پکانا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن کھانا پکانا بھی ایصال ثواب کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کامران احمد اتاری تورنگی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے باپا جان سے، پہلے نظر کا چشمہ لگاتے تھے قریب کا جب کتاب پڑھتے تھے وغیرہ نا، اب نہیں لگا رہے، تو اس میں مجھے چاہ رہے کہ نظر ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ نظر میری اصل اتنی وہ نہیں ہے کمزور، میرے قریب کا تھوڑا سا مطلب نظر کا مسئلہ ہے، اتنا نہیں ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، چشمے میں مزہ نہیں آتا، لیکن جب میں تحریری کام کرتا ہوں تو عام طور پہ چشمے پہن لیتا ہوں، تو اس میں کیونکہ اگر اس نظر کو زیادہ خرچ کروں گا نا تو پھر وہ نمبر بڑھنے شروع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں اس وقت جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تو تھوڑا بہت پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن چشمے پہننے چاہیے، جن کے نمبر ہو نا ان کو پہننے چاہیے کہ اسکرین جو ہے نا اس پر نظر ڈالنا بھی نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، نقصان دہ آنکھوں کے لیے۔ تو یہ میری کوتاہی ہے، اس کو کوئی کرامت یا کرشمہ کا نام نہ دیا جائے کہ واہ واہ اس کی نظر اتر گئی، نظر ہے میری کم ہے، کمزور قریب کی، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں میری آنکھیں بھی روشن رکھے، آپ کی آنکھیں بھی روشن رکھے، اور ہمیں بس ان آنکھوں سے وہ دیکھنا نصیب کرے جو اس سے پسند ہو، بد نگاہی سے ہم بچے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور جو SMS کے ذریعے سوالات آتے ہیں، اس میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بہن لکھتی ہیں کہ میں مدنی ماحول میں آنا چاہتی ہوں، میرا بہت دل کرتا ہے مدنی ماحول میں آنے کو، پر میں کیسے آؤں؟ دل کرتا ہے اڑ کر آ جاؤں،
تو رہنمائی فرمائیں۔ مدنی ماحول میں آنے کے لیے ہم نے کوئی گاڑی سواری کوئی ہوائی جہاز کی ترکیب رکھی نہیں ہے۔ آپ اپنے یہاں کے کسی ذمہ دار اسلامی بہن سے رابطہ کریں، ان کے ذریعے کوئی گھر میں فیضان سنت کا درس وغیرہ جاری کریں، نمازیں، شرعی پردہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق پردہ کریں اور سنتوں پر عمل کریں، اور جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں حاضری دیں۔ تو یہ مدنی ماحول، اور جب ہمارے یہاں کوئی ایسی ممبرشپ تو ہے نہیں کہ فلاں فارم بھریں گے تو دعوت اسلامی میں داخلہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ سب دعوت اسلامی والے جتنے مسلمان ہیں نا، سب کے لیے دروازہ 24 آورس اوپن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ سے سوال ہے، فاتحہ کے کھانے دینے سے پہلے اگر کوئی کھا لے تو کیا فاتحہ دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر اپنا ذاتی کھانا ہے اور کسی نے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بچ گیا اس پر فاتحہ دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ فاتحہ کی ممانعت آ گئی کوئی اس میں کہ اب نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب بہتریاں تو پھر بہتریوں کا تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے ایسا تو کرے گا کون یار؟ فتح اور رضویہ میں جو لکھا ہے کہ نیاز فاتحہ، نیاز مطلب بزرگوں کی نیاز، بزرگوں کی نیاز کے اوپر فاتحہ ایسی غذا پر دیا جائے جس کا ہر جز، ہر حصہ کھا لیا جائے۔ مثلا گوشت ہے تو وہ بون لیس ہو، ہڈی ہوئی نہیں کہ جو پھینکنی پڑے۔ گرم مسالہ ہے بالکل آٹے کی طرح پیس دیا جائے، پھینکنے کی ملے ہی نہیں جو بندہ پھینکے، ورنہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ کوئی دانہ گرے نہیں، جو چکناٹ لگ گئی اس کو اچھی طرح بھلے 100 مرتبہ آدمی چاٹے، مثال کے طور پہ اچھی طرح مطلب یہ پیٹ میں داخل کر لے، ساری برکتیں ادھر ادھر برکت جانے ہی نہ دے۔ جائے تو کسی مومن کے پیٹ میں وہ برکت والا کھانا بے شک آپ دیں، لیکن یعنی کہ پھینکنے میں نہ جائے۔ تو ایسی غذا پر اب یہ تو ہے بڑا مشکل کام، وہ تھال پر بھی چپکا رہ جاتا ہے، تو سارا صاف کر لیا جائے، تھال بھی دھو کر بھلے 10 بار دھوئے عاشورے کی نسبت سے، سارا پیٹ میں چلا جائے۔ ایسی نیاز تو ہو تو سکتا ہے جیسے کہ وہ حلوہ ہوتا ہے، حلوے کو یار برا بھلا بولتے ہیں بعض لوگ، یہ خود بھلے حرام کا حلوہ کھائیں گے، سود کا حلوہ کھائیں گے، مولانا لوگ حلوہ کھاتے ہیں، حلوے کا راستہ نکالا اس نے۔ میں نے اپنے لیے نہیں نکالا راستہ میرے بھائی۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے، تو حلوہ کو حرام چیز نہیں ہے۔ شہد پر فاتحہ دے دے، اب بریانی کی دیگ ضروری تھوڑی ہے نلیوں والی اور ہڈیوں والی اور بوٹیوں والی، شہد ہے، شہد رکھی فاتحہ دے دیا، ایک بھی جز اس کا ضائع نہیں ہوگا، اطمینان سے اس کو پی لے آدمی، تو یہ سارا نیاز جو ہے یہ پیٹ میں چلا جائے گا۔ نہ جس کو بھی دیں گے وہ پیے، مثلا چمچ بھر بھر کے، آپ بولیں گے چمچ سے کھانا کیسا؟ تو چمچ سے کھانا نہیں چاہیے، سنت یہی ہے، لیکن جو لکویڈ ہے وہ تو اس کے وہ چمچ کے بغیر تو کھا نہیں سکتے نا اس کو، جو مروجہ کھانا ہے وہ آدمی 3 انگلیوں سے اس کا نوالا لے، باقی جو لکویڈ ہے ایسی نرم غذائیں تو وہ چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چمچ سے کھائے گا اس طرح کی چیزیں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کی ہے ہی نہیں، مطلب اس کا اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کیا یوں ہاتھ میں انڈے لوگے تھوڑا تھوڑا شہد، پھر پینے کے ساتھ ساتھ منہ کو بھی چپڑ لے، تو منہ کو چپڑ لینا بھی تو سنت نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک ذہن میں آ گیا میرے، یہ شہد ہے، اس پر اگر کوئی فاتحہ دے کر تقسیم کرے نیاز، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ باقی مٹھائی بھی بانٹو گے نا اس کے ذرے گرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذرے گر جاتے ہیں، کوئی بھی شیرنی بانٹو تو اس میں بے احتیاطی کرے تو ذرات گرتے ضرور ہیں۔ اس کے شہد کا کوئی قطرہ بندہ احتیاط کر سکتا ہے کہ زمین پر نہ گرے، بہت چمچ سے پیے، چمچ بآسانی وہ صاف ہو سکتی ہے کہ اس میں آدمی 2-3 بار اچھی طرح چاٹے تو صاف ہو جائے گی، اور ساری نیاز پیٹ میں چلی جائے گی۔ امیر السنت سے عرض ہے کہ جیسے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے بیان کیا گیا، تو یہ ہر میٹھی چیز کے لیے حلوہ کا لفظ استعمال ہوگا یا خاص مخصوص جو ہمارا حلوہ ہے؟
حلوہ لکھا ہے میٹھی چیز، حلوہ، یہ بھی اس کی قراءت ایک ہے کہ حلوہ مانے میٹھی چیز، تو حلوہ بھی میٹھی چیز ہی ہے، اور ہر میٹھی چیز بھی اس میں شامل. تو بہرحال حلوہ ڈائریکٹ حلوہ بھی پڑھا ہے اس کو. تو اب یہ کہ حلوہ بھی پسند، میٹھی چیز بھی پسند، بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھی چیز پسند کرتا ہے. تو میٹھا حلوہ کھانے کے لیے منہ بھی میٹھا ہونا چاہیے، اور مومن کا منہ میٹھا ہوتا ہے. اب جس کا منہ کڑوا ہے، حلوہ اس کو نہیں راس آتا، تو وہ اپنے منہ کا علاج کرے، ہم کو کائے کو بولتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. وہ کسی نے مطلب ایسے چٹکلا یاد آ گیا، کسی نے یہ بنایا ہی ہوگا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تم لوگ جو یہ محفل میلاد وغیرہ کر کے اس میں لڈو جو بانٹتے ہو، یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ صحابہ کرام سے تو سر تقسیم کرنا ثابت ہے، تم سر تقسیم کرو. صحابہ کرام تو سر تقسیم یعنی جہاد میں جوک در جوک شرکت کرتے اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر دشمنوں کی صفوں میں بے دریغ داخل ہو جاتے اور سر کٹا دیتے تھے. تم انہوں نے سر تقسیم کیے تو ہم صرف لڈو ہی پر اکتفا کرتے ہیں. تو بہرحال وہ لڈو بھی کوئی گناہ نہیں ہے بانٹنا، یہ بھی جائز ہے. اور راہ خدا میں سر کٹانا نہ صرف جائز بلکہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ ہم کو نصیب کرے کہ کاش شہادت نصیب ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تو بڑی مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دے. دونوں دعائیں قبول ہو گئی کہ نماز کی حالت میں حملہ ہوا، مسجد نبوی میں حملہ ہوا نماز کی حالت میں، اور مدینے میں شہادت بھی ملی. یہاں یہ ضمن عرض کر دوں، کوئی بولے گا یار یہ مسجد میں پہرا لگا کر رکھا ان لوگوں نے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا معاذ اللہ. تو مسجد میں کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی میں حملہ ہوا تو مسجد نبوی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کعبہ شریف میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور ہوئے بھی ہیں وارداتیں. تو ہر جگہ حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں حکم دیا ہے خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو. یہ اسی پر ہے کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے بھائی، پنجتانی کمپیوٹر لبیک. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان پنجتانی کمپیوٹر آ گئی ہے. ماشاء اللہ. جی آیا نو، مرحبا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام قصبہ تاریہ ہے. قصوہ تاریہ. سبحان اللہ، بڑی یادگار. قصوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی، مشہور اونٹنی قصوہ، بڑی عاشقہ تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، یعنی انتقال شریف ہوا، تو اس نے دانا پانی سب چرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی دم توڑ دیا اس قصوہ اونٹنی نے غم مصطفیٰ میں. اپنی عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر تقریباً 5 سال ہے. ماشاء اللہ.
بابا جان سوالات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بابا جان سوالات شروع کیجئے۔ 2-3 غلطیاں ہیں، اب آپ نے آرڈر کیا کہ غلطیاں بتا دی جائیں، تو آپ نے کہا غلطی، معاف کر دیجئے۔ معاف کیا، لیکن وہ غلطی جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا، یہ آپ نے غلط کہا، یہ غلطی نہیں ہے، غلطی، لام پر زبر ہے، غلطی غلطی۔ اب کمپیوٹر میں غلطی فیڈ کیا ہوا ہے تو چلو جس نے کمپیوٹر چلایا وہ بھی نوٹ کر لے کہ غلطی آئندہ فیڈ کیا کرے۔ بابا غلطی ہو گئی۔ پھر اب مذکر مؤنث کو تو اب معاف کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو، پنجتنی کمپیوٹر وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ کن کو پنجتن کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی بتا دیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ بتائیے وہ کون سی ہیں 2 چیزیں؟ ایک کتاب بلا اور ایک میری آل۔ سبحان اللہ۔ پنجتنی کمپیوٹر ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد والدہ سے محبت رکھی، بتائیں اس کو فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اول گروہ جس کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ مقدس گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ اہل بیت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجتنی کمپیوٹر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ بتائیے وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی قرات۔ سبحان اللہ۔ جنتی بیبیوں کی سردار کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اندھیرے میں تشریف لاتے تو آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوتی تھی؟ پیشانی مبارک اور گال مبارک سے روشنی نکلتی تھی اور وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، بڑے پیارے پیارے جوابات دیے انہوں نے، واہ بھائی واہ، پنجتنی کمپیوٹر پاس ہو گیا. ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے سبحان مدنی اللہ، باکس. مدینہ مدینہ. اب ابو کو چاہیے کہ اتنا پیارا مدنی پنجتنی کمپیوٹر اسکرین پر نظر آ رہا ہے دنیا میں، تو اب کوئی مدنی قافلے کی کوئی ترکیب کر لیں، زوردار ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.